بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبیر بن سیاف ہے۔ آپ چھٹے پیغمبر ہیں۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: صالح بن عبیر بن سیاف بن مشیح بن عبید بن حازر بن سمود بن عمر بن سام بن نوح ہے۔ آپ کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ سمود عرب آربا یعنی دو قدیم کی خلاصی عربی النسل قوم تھی۔ آپ کا زمانہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ جس طرح عاد کو عاد ارم کہا گیا، اسی طرح ان کی ہلاکت کے بعد ان کو سمود ارم یا عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ امام صابلی رحمۃ اللہ کے نزدیک آپ کا نسب نامہ یوں ہے: سمود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ آج سے کم از کم 4000 سال پہلے حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان حجر نامی جگہ میں ایک قوم سمود آباد تھی۔ حجر کا نام قرآن کریم سورۃ الحجر میں آتا ہے۔ یہ جگہ آج کل مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اس قوم نے بہت ترقی کی۔ ان کی ترقی کی وجہ یہی تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے، جس کی وجہ سے دشمن کبھی ان سے جیت نہ پائے۔ یہ شہر مدینہ منورہ شمال مغرب میں 380 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ قوم عاد کی تباہی کے بعد دن گزرتے رہے اور لوگ ایک بار پھر ابلیس کے وسوسے میں آ کر کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس طرح ایک بار پھر کفر و شرک پھیل گیا۔ سمود بت پرست تھے۔ وہ خدائے واحد کے علاوہ بہت سے معبودوں کی پرستش کرتے۔ حضرت صالح انہیں سمجھاتے اور دین کی دعوت دیتے، لیکن انہوں نے ہر طرح سے عاد کی پیروی کی۔ ارشاد خداوندی ہے: اور قوم سمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا ہے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، لہذا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یقین رکھو کہ میرا رب تم سے قریب بھی ہے، دعائیں قبول کرنے والا بھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو یہ عمدہ نصیحت فرمائی تو قوم نے جواب دیا۔ وہ کہنے لگے: ہے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اس طرح رہے تھے کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے، کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو؟ جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں اضطراب میں ڈال دیا۔ یعنی آپ علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی عقل مند اور مہذب تھے، باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے معاملات میں لوگ ان سے مشورہ لیتے تھے، لہٰذا انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ لیکن جب آپ علیہ السلام انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے بہتر نرم اور لطف اندوز خطاب کیا اور انہیں خیر کی طرف بلایا۔ صالح نے کہا: ہے میری قوم، ذرا مجھے یہ بتاؤ، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لے؟ لہٰذا تم مجھے میرے فرائض سے روک کر بربادی میں مبتلا کرنے کے سوا مجھے اور کیا دے رہے ہو؟ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا۔ وہ تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دے دیتے ہو۔ لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ کیا تمہیں اطمینان کے ساتھ ان ساری نعمتوں میں ہمیشہ رہنے دیا جائے گا جو یہاں موجود ہیں، ان باغوں اور چشموں میں اور ان کھیتوں اور ان نخلستانوں میں جن کے خوشے ایک دوسرے میں پیوست ہیں؟ اور کیا پہاڑوں کو بڑے ناز کے ساتھ تراش کر تم ہمیشہ گھر بناتے رہو گے؟
اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور ان حد سے گزرے ہوئے لوگوں کا کہنا مت مانو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا کام نہیں کرتے۔ قوم نے آپ علیہ السلام کو سیر زدہ قرار دیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، لہٰذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزے کے طور پر ایک عظیم الشان جسم الخلقت والی اونٹنی عطا فرمائی جو ایک پہاڑ سے سب کے سامنے برآمد ہوئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اونٹنی کو اللہ کی طرف مسنود کرنا اس کی شرافت و عظمت اور اس کی نشانی کو بتانے کے لیے تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی، لہٰذا اس کو آزاد چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اس کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں عنقریب آنے والا عذاب پکڑ لے۔ یہ اونٹنی معجزہ بھی تھی اور قوم کے لیے ایک آزمائش بھی۔ چنانچہ یہ اونٹنی جب پانی پینے آتی تو اس دن سارے کنویں کا پانی پی جاتی اور لوگ اپنی حاجت دوسری دن پوری کرتے۔ ہم ان کے پاس ان کی آزمائش کے طور پر اونٹنی بھیج رہے ہیں، اس لیے تم انہیں دیکھتے رہو اور صبر سے کام لو، اور ان کو بتا دو کہ کنویں کا پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر پانی کا حقدار اپنی اپنی باری میں حاضر ہوگا۔ یہ اونٹنی ان کے لیے امتحان تھی کہ اب بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ ایک عرصہ گزرا تو قوم بیزار آ گئی۔ قوم کے ظالم سرداروں نے اونٹنی کو ذبح کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک رات ظالم سردار کیدار نے اونٹنی کو ذبح کر ڈالا۔ سورۃ القمر میں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے آدمی کو بلایا، چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ جب صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو 3 دن کی مہلت دی اور فرمایا 3 دن خوب کھا پی لو، مگر ظالم لوگوں نے ہٹ درمی کرتے ہوئے خود صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی ٹان لی۔ ان کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا سب مل کر اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کریں گے، پھر اس کے والد سے کہہ دیں گے کہ ہم ان گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے، یقین جانو ہم بالکل سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے یہ چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال اس طرح چلی کہ ان کو پتہ بھی نہ لگ سکا۔ انہوں نے ایک چال چلی، پھر اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی جس کی انہیں خبر تک نہ ہوئی، اور ان کا کیا انجام ہوا۔ سید علوسی اپنی تفسیر المعافی میں فرماتے ہیں کہ سمود پر عذاب آنے کی علامت اگلی صبح ہی سے شروع ہو گئی، یعنی پہلے روز سب کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے روز سرخ اور تیسرے روز سیاہ ہو گئے جیسے تاریکی چھا جائے۔ ان 3 دنوں کے بعد رات کے وقت ایک ہیبتناک آواز نے ہر شخص کو ہلاک کر ڈالا جس حالت میں وہ تھے، اور ان بستیوں کو ایسا کر ڈالا جیسے وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ ہوں۔ ان کے غرور کا انجام آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا ان کو ایک چنگار نے آ پکڑا جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندے پڑے رہ گئے۔ قوم سمود پر یہ عذاب نازل ہوا اور دوسری طرف حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان لانے والے محفوظ رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ہلاک شدگان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس موقع پر صالح ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے ہے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر افسوس کہ تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ ان کے مقالات ان کی تباہی سے لے کر اب تک موجود ہیں۔ شام کے راستے میں تبوک تک قوم سمود کے آثار پائے جاتے ہیں۔ قوم کی ہلاکت کے بعد وہ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے جو حجر کے قریب ہے۔ مزار مبارک جزیرہ نمائے سینا کے مشرق کنارے پر واقع سیر میں نبی صالح علیہ السلام کے نام سے آج بھی زیارت گاہ خلائق ہے۔